الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اچھا جی، ایک سوال آیا ہوا ہے کہ کیا یوگا کرنا جائز ہے اور غیر اسلامی تو نہیں ہے؟ اب یہ جواب تو اس کا سادہ سا ہے کہ نہیں جی نہیں، غیر اسلامی نہیں ہے اور یہ جائز ہے، لیکن اس میں تھوڑی تفصیل میں اس لیے جانا چاہ رہا ہوں کہ اس بہانے سے ہم بہت سارے مسائل اپنے ایک دفعہ میں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام میں جو جائز اور ناجائز کی بحث ہے یا حلال اور حرام کی بحث ہے، اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں یا منع ہیں، اللہ نے وہ بیان فرما دی ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں ان کا ایک اصول بتا دیا۔ مثال کے طور پر اللہ نے سورہ نساء میں یا غالباً سورہ مائدہ میں بتا دیا ہے کہ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، اسی طرح بتوں کی پوجا حرام ہے، سود حرام ہے۔ اس طرح رشتہ داریوں میں بتا دیا کہ دو بہنوں سے ایک ساتھ شادی کرنا حرام ہے، ان عورتوں سے جو آپ کی بہنیں لگتی ہیں رشتے میں، ان سے شادی حرام ہے۔ تو حرام کی تفصیل اللہ نے دے دی ہے، عام طور پر حلال کی تفصیل نہیں دی۔ اس سے بڑا سادہ سا اصول نکلا ہے، باقی سب حلال ہے، لیکن اس میں بھی کچھ قوانین بتا دی ہیں۔ مثال کے طور پر شکار ہے، اگر آپ نے تکبیر پڑھ کے ذبح کیا تو حلال ہے، اگر آپ نے اللہ کے نام سے شروع کیا تو حلال ہے۔ تو ہمیں تنگ نظر نہیں ہونا اور ہر چیز کو حرام یا ناجائز قرار نہیں دینا۔ سر لباس پہ بہت بات ہوتی ہے، جی پینٹ شرٹ پہننا حرام ہے، کسی نے کہہ دیا بھائی اللہ نے ستر بتایا، ستر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، اسی سے لفظ نکلا مستور، ڈھانپی ہوئی، اسی کے جمع ہے مستورات، جو ہمارے ہاں اردو محاورے میں عورتوں کو کہتے ہیں۔ مائدہ میں عورت کا مطلب ہی چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، تو ہمیں چونکہ ترجمے نہیں آتے تو ہم پھر غلط فہمی میں چلے جاتے ہیں۔ تو عورت کا اور مرد کا اللہ نے، یعنی فیمیل کا اور میل کا اللہ نے سطر بتا دیا۔ میل کا سطر جو ہے وہ ناف سے لے کر اور گھٹنوں تک، نیز تک ہے، جو مرضی پہن کے ڈھانپ لے۔ اس پہ ایک روایت ہے جو غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہے کہ وہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے صرف ایک کپڑا باندھے ہوئے، جس سے ان کا یہ سطر ہی چھپا ہوا تھا صرف۔ کسی نے آگے پوچھا کہ اے عبداللہ بن مسعود، کیا اس طرح نماز پڑھنا جائز ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، تمہارے جیسے سوال پوچھنے والوں کے لیے ہی اس حلیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، ورنہ میرے پاس پورا لباس ہے۔ اس طرح عورت کا سطر ہے جس میں اللہ نے بتا دیا کہ اب وہ بحث ہے، لیکن چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں اس سے باہر ہے، باقی ڈھانپا ہونا چاہیے۔ اب یہ جو بھی پہن کے ڈھانپ لیں آپ، وہ لباس جائز ہے۔ اب پھر اللہ نے ایک جگہ اور بتا دیا عورتوں کے لیے کہ تم نے کپڑے پہننے کے بعد چال کیسی رکھنی ہے، اس پہ اگر فالو کر رہے ہیں تو جائز ہے۔ اب ہمارے اسپیسیفک یوگا کی طرف، بھائی ایک ایکسرسائز ہے جس سے آپ کو اپنے ذہن پہ قابو کرنے میں، اپنے جسم کو قابو کرنے میں مدد ملتی ہے، بالکل جائز ہے۔ آپ نے اسے اور مسلمان کرنا ہے، آپ یوگا پڑھنے سے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں۔ اس میں جب وہ سانس نکالتے اور داخل کرتے ہیں تو وہ ہری اوم ہوتا ہے، آپ اللہ ہو کر لیں اگر آپ نے بہت مسلمان کرنا ہے۔ اگر آپ اللہ نہ بھی کریں اور ہری اوم نہ کہیں تو تب بھی جائز ہے۔ تو ہمیں یہ تنگ نظری سے بچنا چاہیے۔ اس جائز ناجائز کی بحث میں ایک ڈائمنشن اور ہے جس میں بھی بات کرنا چاہ رہا تھا خاص طور پہ، وہ یہ کہ جہاں ہمیں حد نہیں پتہ چلتی کسی وجہ سے، اب ہر آدمی عالم نہیں ہے، ہر آدمی تحقیق نہیں کر سکتا، پھر ایک دوسرا مسئلہ ہے تحقیق کرنے جائیں گے آپ، آج کل کے زمانے میں تو آپ گوگل سے ڈھونڈیں گے۔ گوگل کے دو مسائل ہیں، ایک تو جو بندہ جو مرضی لکھ دے وہ وہاں لکھا ہوا ہے، گوگل اوتھینٹیکیٹ تو کچھ نہیں نہ کرتا کہ یہ درست ہے یہ غلط ہے، وہ تو لکھ دے گا وہاں، اب آپ کو کیا پتا وہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کا ایک آسان حل ہے، ہمیں گوگل کی بجائے رسول اللہ کی طرف اور اللہ کی طرف چلے جانا چاہیے۔ پہلا حل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ جو چیز تمہیں شبہ میں ڈالے اس سے دور رہو، مفہوم یہ ہے۔ تو جہاں وہ لائن کراس ہوتے ہوئے آپ شبہ میں پڑ جائیں، اس سے پیچھے ایک قدم ہٹ کے کھڑے ہو جائیں اور اس پہ تفتیش تحقیق کر لیں کسی سے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ جو ہے وہ سخت گیر نہیں ہے، بلا وجہ کی پابندیاں نہیں لگاتا، نیچر کی قدرت کے خلاف کام نہیں کرتا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر آپ وہ کر بیٹھے ہیں تو اللہ سے معافی مانگ لیں۔ جیسے آپ مغفرت طلب کریں گے، آپ کا نالج بھی بہتر ہو جائے گا
اور آپ کا گناہ بھی چلا جائے گا۔ مغفرت پہ جو بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بہت بڑی ہے، وہ ہمیں سوچنی چاہیے۔ آج صبح میں سن رہا تھا وہی مغفرت کی آیت، تو ایک دو چیزیں اور نئی ذہن میں آئیں۔ مثال کے طور پر بہت مشہور آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ اے لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ ابھی جو 5 لفظ ہیں، ان 5 لفظوں میں ایک جان مانی ہے۔ پہلی تو ان اللہ، بے شک اللہ، یعنی زور دینے کے لیے لازم کیا اس کو، یعنی کوئی شبہ میں ہی نہ رہے کہ اللہ معاف کرتا ہے، تو پہلے انا ڈال دیا۔ پھر کہا یغفر الذنب، ذنب کی جمع ہے ذنوب، الذنوب کر دیا۔ عربی میں جب کسی فعل سے پہلے الف لام لگ جاتا ہے تو پراپر ناؤن، اس میں معرفہ بن جاتا ہے، وہ ہر قسم کے گناہ پہ آ گیا یہ، سوائے ایک کے جو اللہ آگے جا کے قرآن میں بتاتا ہے، جو رسول اللہ کے ایک حدیث میں آپ کے سامنے مفہوم بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو گناہ معاف، پھر جمیع بھی کہہ دیا، پہلے ضم کی جمع ذنوب استعمال کی، تمام گناہ آ گئے اس میں، پھر اس کے پہلے الف لام لگایا، اس کو پراپر بھی کر دیا کہ کسی قسم کا کوئی گناہ اس سے بچ نہیں گیا، جنیرک بات نہیں کی، اسپیسیفک بات کی ہے کہ گناہ جتنے بھی ہوں گے، پھر آگے جمیع بھی بڑھا دیا، سارے کے سارے۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح اردو میں ہم پڑھا کرتے تھے کہ کالی گہری سیاہ اندھیری رات، سب کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، 4-5 لفظ ڈالنے کا مطلب انٹینسیفائی کرنا ہوتا ہے، زور دینا ہوتا ہے۔ تو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے بے شک۔ تو اس پہ رہنا چاہیے، اللہ کی رحمت پہ رہنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو حدیث میری نگاہ سے آج گزری وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس طرح کہہ کے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو حدیث قدسی یہ ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اتنے گناہ لے کے آئے کہ جتنا زمین و آسمان کا خلا ہے، بس اس میں شرک نہ ہو، اتنے گناہ لے کے آئے کہ جتنے زمین و آسمان کا خلا ہے بس اس میں شرک نہ ہو، تو میں اس کو اتنی مغفرت دوں گا جتنی زمین و آسمان میں خلا ہے، اور اس کو معاف کر دوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔